شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں۔ اور میں اب اپنے دوسرے چینل پر جس کا نام ڈر کی راتیں ہیں، اس پر بھی ایک دن سٹوری شیئر کروں گی اور اس پر سٹوری پوسٹ کر کے اپنے اسی چینل پر اس سٹوری کا لنک شیئر کروں گی۔ اور کل آپ نے اس چینل کی سٹوریز کو بھی سننا ہے، اور اب سے اس چینل پر بھی اور اس چینل پر بھی سٹوریز رات 10 بجے اپلوڈ ہوں گی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی خوفناک کہانی اکبر خان نے شیئر کی۔ اکبر کہتے ہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں بہت سے فارم ہاؤس ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے لوگ اپنے ہی جانے والے لوگوں کو بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے ایک دوست کا فارم ہاؤس تھا اور وہ خود ان کی جو رہائش تھی وہ لاہور میں تھی اور ان کا فارم ہاؤس کراچی میں بھی تھا۔ ویسے تو ان کا فارم ہاؤس اسلام آباد میں بھی ہے، لیکن جو ان کا فارم ہاؤس کراچی میں تھا اس میں ان کا آنا جانا بہت کم تھا۔ وہ بہت کم فیملی کے ساتھ ادھر آیا کرتے تھے، زیادہ تر وہ بند ہی رہتا تھا۔ بند رہنے کی وجہ سے تقریباً 1 سال پہلے، یعنی یہ 2017 کی بات ہے، 1 سال پہلے 2017 سے پہلے ان کو کسی نے کال کی جو ارد گرد کے لوگ تھے، جو جانتے تھے اس جگہ کو اور جانتے تھے کہ یہ کس کا فارم ہاؤس ہے۔ تو ایک فیملی تھی جو ان کے گھر کی فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے ہم ایک شخص کو آپ کے فارم ہاؤس کے اندر جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کون ہے نامعلوم انسان، ہم نہیں جانتے، لیکن وہ آپ کے فارم ہاؤس کے اندر جاتا ہے۔ اور جب ہم نے مکمل نظر رکھی اور دیکھا تو وہ صبح فجر کی اذانوں سے کچھ دیر پہلے وہ باہر آتا ہے اور اس کی ٹائمنگ ایک ہی ہے۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں اکبر کے میرے دوست کو یہ خبر پہنچی، اس نے میرے ساتھ بھی یہ بات ڈسکس کی، مجھے کال کی۔ اور اکبر کہتے ہیں کہ بیسیکلی میں بھی کراچی میں ہی رہتا ہوں اور میرے بہت بیسٹ فرینڈ کا وہ فارم ہاؤس ہے جن کا نام میں نہیں بتا سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی مجھے کال آئی اور اس کی کال کے بعد میں ادھر گیا اور میں نے سب کچھ چیک کیا، اور واقعی حقیقتاً ایک شخص میری آنکھوں کے سامنے میں سے چھپ کے دیکھ رہا تھا اور اس نے فارم ہاؤس کے گیٹ کو پھلانگا اور وہ اندر چلا گیا۔ میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی اور اپنے دوست کے ساتھ شیئر کی۔ اپنے دوست سے یہ کہا کہ تمہیں ادھر آنا ہوگا اور ہم اس کو اکٹھے ہی پکڑیں گے۔ اس نے کہا کہ اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں نیکسٹ ڈے اپنی ٹکٹ کرواتا ہوں اور کل میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اس نے اپنی ٹکٹ کروائی نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ ڈے ہی وہ میرے پاس آ گیا۔ ہم دونوں تقریباً رات 1 بجے کے قریب فارم ہاؤس کے پاس چلے گئے۔ گاڑی ڈرائیور واپس لے گیا اور خود ہم ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ہم درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تو ایک شخص آیا جو کہ اتنے گندے حلیے میں تھا، اس کو دیکھ کر عجیب سی نحوست اور گندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آج کے دن اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں بھی تھیں اور وہ جیسے ہی اندر کی طرف داخل ہوا اور اندر جا کر ہم نے دیکھا کہ اس نے فارم ہاؤس کے ایک روم کی لائٹ بھی آن کی ہے۔ نہ جانے اس نے کمرے کا دروازہ کیسے کھولا، یہ وہ دروازہ تھا جہاں پر ڈرائیور سویا کرتے تھے۔ وہ اندر چلا گیا اور اس کے بعد اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تقریباً، اکبر کہتے ہیں کہ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اپنے ساتھ ہم نے کچھ گارڈز بھی تھے ان کو لیا، کال کی ان کو، محلے کے کچھ علاقے کے کچھ لوگ تھے وہ بھی آئے، اور اس کے بعد ہم لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اور میں اس واقعے کے لیے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا تھا۔ ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ شخص ایک گندے غلیظ حلیے میں تھا اور اس کو دیکھ کر ایک عجیب سی گندی سمیل بھی اس کے قریب سے آ رہی تھی اور وہ سمیل ناقابل برداشت تھی۔
اس کے پاس جانور تھے، ایک بلی اور ایک کتا تھا اس کے پاس۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہم نے اسے کس کنڈیشن میں دیکھا تھا ادھر، اور وہ کیا کر رہا تھا۔ اگر میں وہ بتاؤں تو شاید یہ اچھا نہیں لگے گا چینل پر۔ وہ نجاست کی حالت میں تھا، اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر اس کو پکڑنے کے لیے آگے آئے تو اس نے کہا کہ پکڑنا مت مجھے، اگر تم مجھے میرے عمل کے درمیان میں پکڑو گے تو سب جل کے راہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ہم سب اس کو اس کے بازو سے پکڑ رہے تھے۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اتنے لوگوں کے پکڑنے سے بھی اس پر کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور وہ اپنے عمل کو جاری کیے ہوئے تھا۔ اب میں نے آخر میں پولیس کو کال کی، اور پولیس جب آئی اس کو پکڑنے کے لیے تو تب تک اس کا عمل مکمل ہو چکا تھا، اور وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ آپ کے سننے والے یہ اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے کہ وہ جانوروں کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ان جانوروں کو اٹھایا جو کہ خاصی عجیب اور ان کی حالت خراب تھی، وہ ڈیڈ تھے بالکل۔ ان کو ہم نے باہر پھینکا، اور اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اسے بہت مار پڑی، اور پتہ لگا کہ جو میرے دوست تھے جن کا وہ فارم ہاؤس تھا، ان کے ہی ایک بہت قریبی رشتہ دار نے ان کے اوپر کالا جادو حسد میں آ کر کروایا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ اس فارم ہاؤس کو بیچنا چاہتے تھے، اور وہ جو ان کا ریلیٹو تھا وہ اس فارم ہاؤس کو لینا چاہتا تھا، وہ بھی مفت میں ادھر رہنا چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے ایسا کالا جادو کروایا جس کا کوئی کاٹ ہی نہیں تھی۔ جو بھی عامل آتا تھا وہ جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر قدم رکھتا تھا تو اپنے قدم باہر نکال لیتا تھا، اور کہتا تھا کہ اتنی بھاری اینٹی ادھر ہے جس کو ہم لوگ کنٹرول میں نہیں کر سکتے، اور یہ جادو شاید اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس جادو کا کوئی توڑ نہ ہو۔ اس جادو کا کوئی توڑ نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، ویران کر دیں، یہ جگہ بک نہیں سکتی۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ اس جگہ کو میں بیچوں گا تو ضرور۔ پھر ایک بڑے عامل کو لایا گیا، اور اس عامل نے کہا کہ اس جادو کو ہندو تانترک یا بنگلہ دیش سے کسی عامل کو بلانا ہوگا جو کہ اس جادو کو کاٹ سکے۔ خیر ہندوستان سے تو وہ کسی کو نہیں بلا سکتے تھے، تو پھر انہوں نے بنگلہ دیش سے ایک آدمی کو بلایا اور اپنے اس فارم ہاؤس کو دکھایا۔ اس نے خیر کاٹ تو کر دی، کاٹ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اس کو بیچنے میں بھی کافی عرصہ لگا، اور جو گارڈ ادھر رہتے تھے پھر ان کے ساتھ بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہاتھ میں ایک بلی کو اٹھائے اس کی طرف چلتی آ رہی ہے۔ عورت کا قد باقی عورتوں کی نسبت کافی لمبا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آئی اس کا چہرہ بھیانک تھا، خوفناک تھا، تو جو گارڈ تھے ان دونوں نے اس عورت کے اوپر فائر کرنے شروع کر دیے۔ ان کو وہ عورت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، یعنی وہ غیر مری مخلوق تھی۔ جیسے فائر کرنے شروع کرتی ہے تو وہ عورت بجائے غائب ہونے کے، اس کو وہ چیز فیل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اکبر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنے فائر ہو رہے ہیں، وہ بالکل روٹین میں چلتی جا رہی تھی، اور پیچھے سے وہ جو گارڈ تھے وہ بھی اب اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ اچانک سے وہ رکی، اور رک کر اس نے گارڈ کی طرف دیکھا، اور جو بلی اس کے ہاتھ میں تھی وہ بلی ایک عجیب سی ہنسی میں ہنسنے لگی۔ اور اسی کے ساتھ گارڈ کہتے ہیں کہ جب بلی ہنس رہی تھی اور وہ عورت بالکل ساکت تھی، یہ منظر ہمارے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ شاید ہمیں اپنی زندگی کے آخری دن لگ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگ ادھر سے بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فیملی تھی وہ خود باہر چلے گئے، انہوں نے اپنے وہ جو فارم ہاؤس تھا اس کو بالکل سستے داموں بیچ دیا۔ جنہوں نے وہ فارم ہاؤس خریدا ان کا کہنا ہے کہ آج بھی وہ عورت اسی گھر کے اندر، اس فارم ہاؤس کے اندر رہتی ہے، اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، اندھیرے میں وہ نظر آتی ہے، اور جب اس کے اوپر ٹارچ لائٹ یا کوئی لائٹ جلائی جائے تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اور جادو کا اثرات آج بھی ادھر ہیں، کالا جادو کی وہ مخلوق آج بھی ادھر موجود ہے۔ اب وہ فارم ہاؤس کبھی بھی بک نہیں سکتا، جس مالک نے خریدا ہے وہ خود ادھر رہتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ فارم ہاؤس اس عورت کی وجہ سے اس قدر منحوس ہو چکا ہے کہ اس کو اب ہم بیچ نہیں سکتے، اور جو بھی اس کو خریدنے کے لیے آتا ہے اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسی منحوس جگہ پر آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے اس جگہ کے متعلق ہمیں حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ تو اب یہ فارم ہاؤس ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، یہ کبھی بھی بک نہیں سکتا۔ تو یہ کہانی تھی اکبر کی۔ بہت شکریہ اکبر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔
بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ سائمہ مشتاق نے یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی، اور سائمہ کا کہنا ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا گھر شفٹ کر رہی تھی، اور شفٹنگ کے دوران جس گھر کو میں نے رینٹ پہ لیا ادھر میں اپنی کام والی کو ساتھ لے کر جاتی تھی تاکہ گھر کی صفائی کروا سکوں۔ تو میری کام والی جو تھیں وہ دونوں شروع سے ہی میرے پاس رہتی ہیں، تو میری ایک دن طبیعت خراب تھی، ابھی ہمیں ایک ہی ہفتہ ہوا تھا اس گھر کو دیکھے ہوئے، اور ایک دن جا کر میں نے اس گھر کی صفائی بھی کروائی۔ گھر تھا بہت خوبصورت، لیکن گھر اتنا گندا تھا، اس کے اندر اتنا کوڑا کرکٹ تھا کہ اس کو دیکھ کر دل خراب ہو جاتا تھا۔ اس کی خوبصورتی ساری مان پڑ چکی تھی کوڑا کرکٹ کی وجہ سے۔ شاید وہاں پر رہنے والے لوگوں نے کبھی اس گھر کی صفائی نہیں کی تھی، ایون کہ اس گھر کے جو فانوس تھے ان کے اندر بھی کوڑا بھرا ہوا تھا۔ یہ بہت حیرانگی کی بات تھی کہ وہ جو گھر تھا اس کے جو فانوس تھے اس کے اندر کوڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حیران کر دینے والی بات تھی۔ خیر میری طبیعت خراب ہو گئی پہلے دن اتنی گندی سمیل کی وجہ سے، تو نیکسٹ ڈے میں نے کام والی کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ آج تم گھر کی ساری صفائی کرو، جتنی ہوئی کر لینا، باقی نیکسٹ ڈے پہ رکھ لیں گے۔ تو کام والی گھر سے، ہم لوگوں کے گھر گیسٹ آئے ہوئے تھے اور وہ لیٹ فری ہوئی، اور اس کے بعد وہ تقریباً شام 7 بجے دوسرے گھر کی طرف وہ نکل پڑے جس گھر کو ہم نے اب رینٹ پہ لینا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈرائیور ہمیں اتار کر واپس چلا گیا، اور وہ دونوں ماں بیٹیاں اندر جیسے ہی انٹر ہوئیں تو اب کی بار انہیں گھر میں جتنا کوڑا ہم نے نکالا تھا اس سے زیادہ کوڑا اور محسوس ہوا، اور زیادہ تعداد میں محسوس ہوا۔ وہ یہ کہنے لگیں کہ ابھی تو ہم نے یہ سارا کوڑا کرکٹ نکالا تھا، اب یہ اتنا زیادہ کوڑا کرکٹ پھر کہاں سے آ گیا۔ اتنے میں کام والی کی بیٹی نے کہا کہ امی میں جا کر سارے واش روم دھو دیتی ہوں، ہم واش روم دھونے کا کام آج ختم کر دیتے ہیں۔ واش روم بھی انتہا سے زیادہ غلیظ اور گندے بدبودار تھے۔ کام والی کی بیٹی جیسے واش روم کی طرف آگے گئی تو جیسے اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو اس کی جو چیخیں تھی، میرے خیال سے اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کی چیخیں تمام محلے والے لوگوں نے بھی سنی۔ تمام محلے کے لوگ ہمارے گھر کے ارد گرد، اس گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور وہ لڑکی وہاں سے شور مچاتی اپنی ماں کا بازو پکڑے اس کو تیزی سے ایسے کھینچنے لگی اپنی طرف۔ وہ کہنے لگی کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے باہر نکلو۔ اپنی ماں کو زبردستی وہ باہر کی طرف لے کر گئی، اور باہر کچھ لوگ کھڑے تھے جو اس کی چیخوں کی آواز سے آئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو، ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ چیخنے کی آواز یہ کس کی تھی؟ جو بچی تھی آلموسٹ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس بچی کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں واش روم کی طرف بڑھی اور اب میں واش روم کو صاف کرنے کے لیے اس کی لائٹ آن کی اور واش روم کا دروازے کو کھولا تو میں جس منظر کو آگے سے دیکھا وہ میں بیان ہی کیسے الفاظوں میں کروں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک شخص جو اتنا بھیانک تھا، وہ اتنا گندا اور غلیظ تھا، وہ واش روم کے اندر بیٹھا غلاظت کو کھا رہا تھا اس پارٹ کے اندر، اور جیسے ہی دروازہ کھلا اور اس کی نظر اس پہ پڑی تو کسی جانور کی طرح اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لپکا اور یہ چیخیں مارتی وہاں سے باہر نکلی۔ اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے جب اس کی حالت دیکھی اور اس کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا وہ بالکل حقیقت لگ رہا تھا۔ بچی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ فوراً انہوں نے مجھے کال کی، میں نے ڈرائیور کو کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ان ماں بیٹیوں کو لے آؤ۔ وہ واپس آئیں، بچی کی حالت بہت خراب تھی۔ بچی تو اس طرح تھی کہ شاید وہ بچی بچے گی ہی نہیں۔ وہ اس قدر خوف میں مبتلا تھی کہ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے تقریباً 1 ہفتے کی چھٹی لی اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا سر، اس کی آنکھیں اتنی بھاری تھیں کہ وہ کسی چیز کو برداشت ہی نہیں کر پاتی تھی، اور اس کو اتنا غصہ آتا تھا وہ چیخنے لگتی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہم نے گھر بھیجا، اور پھر اس کی والدہ نے دم درود کچھ کروایا، اور اس کے بعد اس کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی۔ تو یہ کہانی تھی سائمہ کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی تھی۔ سائمہ کا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی اتنے گندے غلیظ گھر آپ کو ملیں جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہوں لیکن ان میں اس قدر کوڑا کرکٹ ہو۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات جو مجھے بھی عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ فانوس کے اندر اس کو توڑ کر ایک سائڈ سے نیچے کی طرف وہ لٹکا ہوا تھا، اس میں بھی کوڑا بھرا ہوا تھا۔ وہ کوڑا بھرنے کی کیا وجہ تھی؟ شاید کوئی بھی انسان اتنا گندا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی گھر کو چھوڑتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو اپنی عزت کے لیے اس گھر کی صفائی کر کے جاتے ہیں، اور شاید وہ جس نے یہ کام کیا تھا وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہاں کی مخلوقات تھیں۔
جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ اس گھر میں کوئی آئے اور اس گھر میں کوئی رہ سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے علاقے کا وہ سب سے کارنر والا گھر تھا، صدر کے قریب، وہ کہتے ہیں اسلام آباد صدر کے علاقے کے قریب وہ گھر تھا۔ گھر تھا خوبصورت لیکن خاصا پرانا تھا، لیکن اس کی باہر سے حالت ایک سینری کی طرح تھی، وہ باہر سے بہت خوبصورت تھا۔ تو یہ کہانی تھی سائمہ کی۔ شکریہ سائمہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے گھر ہوتے ہیں لسنرز جن میں کوڑا آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو اس گھر کو کبھی مت لیں، وہ گھر جنات کی عمارت کا ہوتی ہے، کیونکہ جو مسلم جنات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں۔ نان مسلم جنات جو ہوتے ہیں وہ کوڑے کرکٹ پر ہی زیادہ تر رہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ پھر مسلمانوں کو وہاں آنے نہیں دیتے۔ شاید نان مسلم بھی اگر ادھر جا کر رہتے تو وہ ان کو بھی پسند نہ کرتے، کیونکہ جو بھی انسان اتنے گندے گھر میں جائے گا اس کی صفائی تو ضرور کرے گا، اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسمیل کو پسند کرتے ہیں، نان مسلم جنات۔ زیادہ تر نان مسلم، اور میں نہیں جانتی کوئی بھی جنات ایسے ہو سکتے ہیں جو اسمیل کو پسند کرتے ہوں، جو مسلم بھی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائمہ نے ایک اور بھی چیز مجھے بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم اس گھر کے ایک کمرے میں اندر داخل ہوئے تو اتنی گندی اسمیل تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے گٹر کھلا ہوا ہے اس گھر میں، اس کمرے میں، حالانکہ اس کمرے کے اندر کوئی واش روم نہیں تھا۔ ایک گندی غلیظ اسمیل، ایک تعفن زدہ وہ اسمیل تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس ٹائم مجھے کچھ محسوس تو ہوا، حالانکہ میں کوئی عامل نہیں ہوں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے باوجود سائمہ نے وہ گھر لیا، جو کہ بہت غلط کیا۔ ایسی جگہوں پر بالکل بھی اپنے پیسے، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، اپنی زندگی بھی بچائیں، اپنے پیاروں کی بھی زندگی بچائیں۔ جو کام والی ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی انسان سمجھیں، ان کی بھی زندگی کو داؤ پہ مت لگائیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ سورج نے انڈیا سے شیئر کی۔ سورج کہتے ہیں کہ ان کے ماما کی جو ڈیتھ ہے وہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے ہو چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب واقعہ میری زندگی میں پیش آیا، اس کو میں آج تک فراموش نہیں کر سکا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گرمیوں کا موسم تھا اور میں اپنی چھت پر لیٹا ہوا تھا، رات کا ٹائم تھا، اپنے موبائل کو استعمال کر رہا تھا، یوز کر رہا تھا، موبائل کو دیکھ رہا تھا، اور اچانک سے کسی چیز نے مجھے اپنی طرح متوجہ کیا۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ ٹھیک ویسی ہی خوشبو ہے جو میرے ماما لگایا کرتے تھے، اور میرے ماموں اکثر اس پرفیوم کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دم میں ان کی یاد میں ایسا کھویا، میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور میں خوشبو کو بھی بھول گیا۔ مجھے یوں لگا کہ میرے ارد گرد میرے ماموں ضرور موجود ہیں۔ اچانک سے ہماری چھت کے اوپر ایک سٹور بھی ہے اور اس کے اوپر ایک بلب لگا ہوا ہے۔ وہ جو بلب کی روشنی تھی، وہ جو لائٹ تھی، وہ خود بخود آن ہوئی، جو کہ اندر کی طرف اس کا وہ سوئچ تھا، اس کو کوئی پاور دے کر ہی آن کر سکتا تھا۔ کسی انسانی ہاتھ کی فنگر کا لگنا یہ ضروری تھا، کیونکہ وہ ارتھ نہیں تھا اور وہ خود بخود آن نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے اس کو آن کیا پہلے، وہ خوشبو مسلسل تھی۔ تو اچانک سے مجھے ایک شور کی آواز آئی اپنی بیک سائڈ سے۔ چھت بہت بڑا تھا اور میں نے اپنی بیک سائڈ سے دیکھا تو ایک شخص چادر لیے کھڑا تھا۔ وہ انسان ہو بہو میرے ماموں جیسا تھا۔ میں اب یہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے علاوہ چھت پر کوئی اور بھی ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور میرے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ بھی میں جانتا تھا۔ میری مدر نیچے تھی، میرے فادر اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، اور یہ کون ہے جو میرے علاوہ ہے؟ تو یہ چیز ہی میری عقل کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ سورج تمہیں ادھر سے نیچے جانا ہوگا۔ میں جلدی سے اپنے موبائل کو اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا اور میری نظریں دوبارہ ادھر گئیں، اور اس شخص نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، بالکل ریڈ تھیں، اور اس کا چہرہ ہو بہو میرے ماموں جیسا، اور اس نے چادر بھی ماموں کی لی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، اور اس ٹائم میں اپنے ہوش بھول چکا تھا اور میرے ہاتھ سے میرا موبائل نیچے گرا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں ہے میں کیسے نیچے گیا ہوں، میں کب نیچے گیا ہوں۔ میں اپنی امی کے پاس جا کر گر گیا نیچے، ہوش نہیں آئی، حالت خراب تھی، اور 1-2 ہفتے بیمار رہا۔ پھر کہیں جا کر میں ٹھیک ہوا، اور پھر جن کے پاس وہ گئے، جن تانترک کے پاس وہ گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی کھلے آسمان کے نیچے جوان لڑکے لڑکی ہوں، بوڑھا ہو، کوئی بھی سونے سے اوائڈ کریں، کیونکہ بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں آسمان کے اوپر جو کہ انسان کے سامنے کسی بھی روپ میں آ سکتی ہیں۔ ان کے سامنے ان کے ماموں کے روپ میں آئیں،
ان کو اس لیے کہ شاید وہ ماموں کو دیکھ کر ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، یا شاید ماموں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور پھر ان کو زیادہ خوف آئے گا کہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایسا کیسے پاسبل ہے؟ تو وہ انسان کو ڈراتے ہیں، صرف ان کا مقصد ڈرانا اور ان کے اعصاب کے اوپر اپنا کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ تو جو انسان بزدل ہوتا ہے ان کے اعصاب ان کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں اور پھر کئی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہانی تھی سورج کی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک اور لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری سانگلا ہل سے میرے ساتھ شیئر کی اینی نے، اور اینی کہتی ہیں آپ کے چینل کی سٹوریز کو بہت شوق سے سنتی ہوں اور آج فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں۔ ہم لوگوں کا پرانا گھر تھا، حویلی ٹائپ، جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ گھر بہت بوسیدہ اور پرانا ہو چکا تھا۔ میرے والد صاحب نے اپنے زمینوں کے اوپر ایک نئے گھر کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ جب وہ گھر مکمل ہو گیا تو ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم نے آہستہ آہستہ اس گھر کو اب یہ سوچا تھا کہ اس کو بالکل ڈیمولش کر کے اس جگہ کو ختم کر دیں گے اور یہاں پر اپنی فصلوں کا کام شروع کر دیں گے، ذمہ داری کا کام شروع کر دیں گے۔ سانگلا ہل کے ایک چھوٹے سے قصبے میں وہ رہتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا جو گھر ہے اس کا جو مین دروازہ لکڑی کا بہت مضبوط دروازہ تھا، اس کو کوئی اتار کر لے گیا ہے۔ اب کون لے کر گیا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن گھر کے دروازے کو اتار کر کوئی لے گیا، کیونکہ گھر خالی تھا، گھر کی دیواروں میں کچھ توڑ پھوڑ بھی تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب ہم ادھر کبھی نہیں آئیں گے، تو وہ گھر کے دروازے کو توڑ کر لے گئے۔ ہم اب کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے تھے، بلکہ خاموش ہو چکے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ایک عورت ہمارے گھر آئی، روتی ہوئی آئی۔ دروازہ پہلے اس نے نوک کیا، کھولا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ جیسی وہ اندر آئی اور اس نے کہا کہ میں پہلے آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے کوئی نقصان یا تکلیف نہیں دیں گے یا مجھے پولیس میں نہیں لے کر جائیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا اور بہت قسمیں بھی اٹھانے کے باوجود اس کو بڑی مشکل سے یقین آیا۔ اس نے بولا کہ میں آپ کے گھر کے دروازے کو اتار کر لے گئی تھی رات کے ٹائم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر۔ کافی عرصے سے ہماری نظر میں یہ دروازہ تھا اور ہم اس دروازے کو لے گئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم اس کا کلر بدل کر اس کو اپنے اندر کسی جگہ پر لگائیں گے۔ جیسے ہی ہم دروازے کو لے کر گئے اور ہم نے اس جگہ پر دروازے کو لگا بھی دیا، تو اس کے بعد ایک نہ دکھنے والی مخلوق نے ہم دونوں ماں بیٹے کو اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ ہم لوگوں کی کام برداشت سے باہر ہے۔ ایک ہفتہ لگاتار وہ ہمیں مار رہے ہیں اور آواز آتی ہے کہ ان کو دروازہ تمہارے پاس ہے، نہیں تو ہم تمہیں سے مار دیں گے۔ اس آواز کو سن کر ہم لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو سچ بتائیں۔ ہم نے آپ کو سچ بتا دیا ہے، ہم آپ کا دروازہ اتار کر دینا چاہتے ہیں اور ہمیں معافی دے دیں، کیونکہ ہمارے اس گھر میں جنات تھے، وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے تھے۔ کچھ ایسے خاص واقعات ادھر پیش تو نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے دروازہ واپس کر دیا اور پھر معافی مانگ کر چلے گئے۔ ہم نے کسی کو یہ بات شو بھی نہیں کروائی کہ وہ کون تھے۔ اور ان کا اینی کا کہنا یہ ہے کہ بات یہ تھی کہ جنات اگر آپ کے ساتھ وفادار ہوں تو وہ آپ کے گھر کی کسی ایک چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ اور پھر ہم نے اس دروازے کو اس جگہ لگایا۔ میرے ابو کو باقاعدہ یہ اشارہ ہوا کہ اس کو اسی جگہ جا کر لگاؤ۔ اس جگہ جا کر ہم نے دوبارہ بڑی مشکل سے لگوایا۔ ابھی بھی وہ جگہ ویسی خالی ہے، ہم نے ادھر کوئی ذمہ داری کا کام شروع نہیں کیا، فصلیں کچھ ایسا کام نہیں شروع کیا۔ تو یہ اینی کی سٹوری تھی۔ تھینک یو اینی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔